السلام علیکم۔ نومبر کا پہلا ہفتہ بھی افغان پناہ گزینوں پہ بہت بھاری گزرا ہے۔ پہلے ہفتے میں نومبر کے تقریباً 70,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا اور یہ واپسی زیادہ تر تورخم بارڈر اور چمن بارڈر کے راستے ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے خبر شیئر کریں گے کہ آسٹریا کے اندر بھی افغان پناہ گزینوں اور افغان جرائم پیشہ افراد کے خلاف بہت سخت کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ان جرائم پیشہ افراد کو بہت وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ ان کو سفر کرایا جا رہا ہے چارٹرڈ پلینز پر۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو خبر سنائیں گے، بلکہ کہانی سنائیں گے صدیق اللہ خان کی اور ان کے 3 ساتھیوں سمیع اللہ خان، یونس خان اور فیاض خان کی، کہ انہوں نے آخر کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے اور اس عمل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے۔ اکتوبر کے اعداد و شمار ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے، اب نومبر میں بھی یہ کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں تقریباً 70,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک یعنی افغانستان واپس بھیج دیا گیا ہے، اور یہ واپسی ہو رہی ہے زیادہ تر چمن کے راستے، یعنی چمن سپن بولدک کے راستے اور تورخم کے راستے۔ سپن بولدک اور چمن کے راستے، اگر تورخم بارڈر کی بات کی جائے تو نومبر کے پہلے ہفتے میں تورخم کے راستے 33,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا، اور یہ پروسیس یعنی یہ صرف پہلے ایک ہفتے کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کے علاوہ چمن سپن بولدک کے راستے کی بات کی جائے تو سپن بولدک کے راستے 35,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ بیرامچا کا ہے، پل بریشم کا راستہ ہے، اسلام قلعہ کا راستہ ہے، تو یہاں سے بھی افغان پناہ گزینوں کو بہت تیزی کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایران سے بہت تیزی سے افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جا رہا تھا، یعنی کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں آ رہے تھے، اور اس سال تقریباً 2 ملین افغان پناہ گزین جو ہے ایران سے واپس افغانستان بھیجے گئے۔ لیکن اب اس پروسیس میں جو ہے نا وہ شدت میں کمی آ گئی ہے، وہ پروسیس سلو ہو گیا ہے، اور صرف پچھلے ایک ہفتے میں 132 افغان شہریوں کو ایران سے واپس بھیجا گیا، یعنی کہ اب وہ پروسیس جو ہے پاکستان والا معاملہ جو ہے اب تیزی اختیار کر گیا ہے۔ پہلے پاکستان سے ذرا پروسیس سلو تھا، لیکن اب پاکستان تیز ہو گیا اور ایران سے سلو ہو گیا۔ ایران نے چونکہ اب آفر بھی کر دیا افغان پناہ گزینوں کے، اگر وہ افغان پناہ گزین ایران کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ورک پرمٹ لے لیں، اور اس ورک پرمٹ کے تحت ان کو ویزا جاری کیا جائے گا، اور اس ویزے کے تحت وہ سال بھر وہاں کام کریں گے، اور سال میں سے 9 مہینے کام کر سکیں گے، اور 3 مہینے انہیں اپنے واپس ملک جانا ہوگا تاکہ اپنے علاقے کے ساتھ ان کی ایک ریلیشن شپ برقرار ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ افغان پناہ گزین جب کسی علاقے میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں جاتے۔ یہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو افغان شہری دنیا میں جہاں جہاں گئے، بھارت میں اگر آپ اردو سپیکنگ لوگوں کو دیکھیں تو ان میں بڑی تعداد آپ کو خانز کی نظر آئے گی، پٹھان نظر آئیں گے، تو ان سب کا اوریجن جو ہے وہ افغانستان سے آپ کو ملے گا، یا پاکستان افغانستان کے بارڈر کے علاقے سے ملے گا، فاٹا کے علاقے سے ملے گا، یا پشاور سے ملے گا۔ تو جب یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ بھارت کے جو آپ مشہور اداکاروں کو دیکھ لیں، ان میں خان آپ کو نام کا حصہ نظر آئے گا، تو ان کی بڑی تعداد بھی یہیں سے ہے۔ تو یہ لوگ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے مختلف علاقوں سے آ کر افغانستان کے ہندوستان میں بس گئے۔ اس طرح دنیا بھر میں یہ افغان شہری جو ہیں وہ بسے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی بسے ہوئے ہیں۔ اب 45 لاکھ شہری جو ہے پچھلے 45 سال کے اندر پاکستان کے اندر آئے، اب وہ یہاں پر رہے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں رہے، تو جو پاسبل نہیں ہے۔ پناہ گزینوں کو مستقل طور پر کسی ایک ملک میں رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا پناہ گزین کا سٹیٹس ہے، تو یہاں پیدا ہونے والے بچے بھی پناہ گزین ہی کہلائیں گے، اور ان کو شہریت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب پاکستان نے پالیسی کلیئر کر دی ہے، ان کی واپسی بہت تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کا ڈیٹا ہم نے شیئر کر لیا، 70,000 سے زائد افغان شہری نومبر کے پہلے ہفتے میں واپس جا چکے ہیں۔ اگر گزشتہ روز کی بات کریں تو صرف ایک دن کے اندر 12,323 افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا، تورخم کے راستے، چمن کے راستے، اسلام قلعہ کے راستے، بریشم کے راستے، یہ واپس گئے ہیں، اور یہ اب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے اب تک جو ٹوٹل جو افغان پناہ گزین جو ہے اب تک اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ان کی تعداد 17 لاکھ سے زائد ہوگی، اور اس میں ہر گزشتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان گورنمنٹ نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک 1 ملین افراد کو تقریباً اور واپس بھیجنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بھی تقریباً 13 لاکھ کے قریب جو ہے پی او آر کارڈ ہولڈرز موجود ہیں، 8 لاکھ جو ہے وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد 1 ملین سے زیادہ افراد ایسے لوگوں کے جن کے پاس نہ تو پی او آر کارڈ ہے، نہ اے سی سی ہے ان کے پاس، اور وہ
صرف غیر قانونی طور پر مقیم ہے. بلوچستان کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو بلوچستان میں کامبنگ آپریشن جاری ہے, ہر روز بہت تیزی سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر بھی کامبنگ آپریشن جاری ہے. KPK کے اندر وہ پروسیس سلو ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسی حکومت موجود ہے جو افغان نیشنلز کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. اب رخ کرتے ہیں جناب, اب آپ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو کہانی سنائیں گے صدیق اللہ خان کی. صدیق اللہ خان کی, ان کے منہ بولے والد سمیع اللہ خان کی, اور دو ان کے دوستوں فیاض خان اور یونس خان کی. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ صدیق اللہ خان صاحب جو ہیں یہ ایک افغان نیشنل ہیں, اور یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی نیشنلٹی لے لیں. اب اس کے لیے ان کو یہاں پر شناختی کارڈ بنوانا تھا. شناختی کارڈ کے لیے ان کو کچھ تصدیق کنندہ چاہیے, کوئی گواہ چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ایک والد چاہیے. تو انہوں نے یہاں پر اپنے کچھ دوستوں سے بات کی, ایک بزرگ آدمی سے بات کی جن کا نام سمیع اللہ خان تھا, کہ جناب میں یہاں پر پاکستان کا نیشنل بننا چاہتا ہوں, یہاں پر اپنا شناختی کارڈ بنانا چاہتا ہوں. اگر شناختی کارڈ بن گیا تو اس کے بعد باقی دستاویزات کی ضرورت بننا بہت آسان ہو جائے گا. تو آپ اگر میرے والد بن جائیں تو میں ایک فیملی مل جائے گی, اور اس فیملی کے تحت میں جو ہے آگے اپنے سارے معاملات کو آگے چلا جاؤں گا. یعنی کرائے پر فیملی ان کو چاہیے تھی, ایک کرائے پر والد چاہیے تھا. تو انہوں نے سمیع اللہ خان صاحب سے بات کر لی. اب صدیق اللہ خان جو افغان نیشنل ہیں ان کو لے کر سمیع اللہ خان اپنے بیٹے کو, یعنی سمیع اللہ خان والد بن گئے, اور افغان نیشنل صدیق اللہ خان کو لے کر وہ نادرا کے دفتر جا کے پہنچ گئے. اب نادرا کے دفتر میں جب آپ کسی شناختی کارڈ کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کو اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو تصدیق کنندہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور ایک گواہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا, اس پہ کرائے پر دو مزید افراد حاصل کیے, ایک فیاض خان کو حاصل کیا اور ایک یونس خان کو حاصل کیا. تو جو فیاض خان ہے وہ گواہ کے طور پہ گئے, اور یونس خان کو تصدیق کنندہ کے طور پر وہاں لے جایا گیا. اب جب وہ شناختی کارڈ کا پروسیس شروع ہوا تو نادرا والے تو بہت زیادہ الرٹ ہیں, انہیں کیونکہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. FIA کی ٹیمیں بھی وہاں موجود ہیں, نادرا بھی موجود ہے, اس کے علاوہ ایجنسیاں بھی بہت ایکٹیو ہوئی ہیں. تو یہ پشاور کا مرکز تھا, تو وہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ان لوگوں کی موجود تھی. اب اگر آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں یا ایون پاسپورٹ آپ بنوانے جاتے ہیں تو جو آپ کو پروسیس ہے اس پروسیس کے علاوہ ایک انٹرویو آپ کا ہوتا ہے. جیسے میں اپنے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے گیا تو مجھے جو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد میرا ایک آخری انٹرویو, اور وہ آخری انٹرویو میں میرے سے زیادہ سوالات نہیں ہوئے. اس میں یہ چیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں میں کسی دوسرے ملک کا شہری تو نہیں ہو, میں کیا افغان نیشنل تو نہیں ہوں, اور افغان نیشنل کے طور پر یہاں آ کر ایک پاکستانی شہر کے طور پر اپنا پاسپورٹ منگوا رہا ہوں اور ایکچولی میں افغان نیشنل ہوں. تو ایک خاتون نے میرا انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو کے اندر زیادہ سر سوالات اسی سے متعلق تھے کہ کہیں میں افغان نیشنل تو نہیں ہوں. مجھے حیرت بھی ہوئی, لیکن وہ بہرحال وہ ضرورت تھی, ریکوائرمنٹ تھی کہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ کہیں افغان نیشنل تو نہیں ہے. تو سمیع اللہ خان صاحب والد بن کے صدیق اللہ خان کو لے گئے. ان کو شک ہو گئے نادرا والوں کو. فیاض خان گواہ کے طور پر موجود تھے, یونس خان جو تھے وہ تصدیق کنندہ کے طور پر موجود تھے. اب FIA کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی. جب وہ تھوڑا سا مسئلہ کھلا تو FIA کی ٹیم نے ان کو دھر لیا, اور FIA کی ٹیم نے 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا. صدیق اللہ خان تو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے تھے تو وہ تو پکڑے ہی جانا تھا. اس کے علاوہ جو سمیع اللہ خان صاحب جو جعلی ابا جی تھے وہ بھی پکڑے گئے, اور جو گواہ تھے فیاض خان وہ بھی پکڑے گئے, اور تصدیق کنندہ یونس خان صاحب وہ بھی پکڑے گئے. تو چاروں کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ KPK کے اندر بھی نادرا کے دفاتر, چونکہ وہ وفاقی دفاتر ہے, FIA کا ادارہ جو ہے وفاقی ادارہ ہے, اس کے علاوہ جو ایجنسیز وفاق کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں وہ بہت ایکٹیولی مانیٹر کر رہی ہیں. اب شناختی کارڈ بنانا بہت مشکل ہے, جعلی دستاویزات بنانا بہت مشکل ہے. PR کارڈ ہولڈر کا دروازہ تو پہلے بند ہو چکا ہے, ACC بھی اب نہیں بن رہے. تو اب رستہ صرف بچا ہے کہ افغان نیشنلز کے پاس کہ وہ جعلی شناختی کارڈ بنوا لیں. نادرا کے اندر پہلے ایسی کالی بھیڑیں بہت زیادہ موجود تھیں, FIA کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود تھیں, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے کوئی اطلاع ملتی ہے تو ایسے لوگوں کو بالکل ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, اور ان کو معطل کی جاتی ہے, اور برخاست کیا جاتا ہے, اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. تو اب بہت تیزی سے یہ عمل جاری ہے. تو اس کے علاوہ جو 6 لاکھ کے قریب افغان نیشنل جو پاکستان کے اندر چھپے ہوئے 2021 کے بعد سے پاکستان کے اندر آئے ہیں, ان کی تلاش بھی جاری ہے, کیونکہ ان کا زیادہ فوکس شناختی کارڈ بنوانے پر ہے. تو ایسے شناختی کارڈ جو بن چکے ہیں آلریڈی, ان کی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اب جن کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹس ہے کہ یہ افغان نیشنلز ہو سکتے ہیں, تو ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. اور جو مزید بنوانے کے لیے آ رہے ہیں ان پر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے. اور ایسے جعلی کرائے کے والدین, کرائے کے گواہ, کرائے کے تصدیق کنندہ کے لیے بھی جو میسج ہے کہ اب FIA نادرا آپ کو نہیں چھوڑے گی, آپ پکڑے گئے تو آپ کے خلاف پرچہ ہوگا اور آپ جیل جائیں گے, اور آپ کو چکی پیسنی پڑے گی وہاں پر. اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ خبر آپ کو دیں گے کہ جو افغان نیشنلز ہیں ان کے ساتھ یورپ کے اندر بڑا VIP سلوک ہو رہا ہے. ان کو چارٹر پلینز میں سفر کرایا جا رہا ہے. تو یہ کہانی بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہاں پر افغانستان کا ایک نیشنل جو تھے وہ آسٹریا گئے تھے, تو وہاں پر وہ حسب
توقع کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ وہاں پر وہ ڈرگز لے کر پہنچے تھے، ڈرگز لے کر پہنچے تو وہ وہاں پکڑے گئے، اب پکڑے گئے تو ان کو جیل ہو گئی، جیل کے بعد انہوں نے اپنی سزا کاٹی، اب سزا ان کی مکمل ہوگی۔ اب آسٹریا میں بڑا یہ چکر اب مسئلہ بن گیا کہ آخر انصاف کا کیا کرے، یہ تو ہمارے سزا مکمل ہو گیا، اگر ان کو چھوڑیں گے تو یہ آسٹریا کے اندر پھر خرابی کریں گے، اور افغانستان بھیجیں گے تو افغانستان کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، وہاں پر ہم کس طرح سے بھیجیں؟ تو نہ ہماری فلائٹس وہاں جاتی ہیں، یا تو پاکستان بھیجیں گے تو پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ اس کو کیوں قبول کرے اور وہ اس کو پاکستان کے ذریعے کیوں افغانستان بھجوائے؟ تو پھر آخر کار اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ سفارتی سطح پر رابطے کیے گئے، یورپی یونین کی سطح پر بھی رابطے کیے گئے، اور یہ حل نکالا گیا کہ ایک چارٹرڈ پلین کیا جائے، پلین کو چارٹر کیا جائے، ایک مکمل، یعنی چارٹر پلین کا مطلب ہے کہ ایک مکمل جہاز کرائے پر لیا جائے، اس کرائے میں کہ جہاز میں ان افغان نیشنلز کو جو کہ ڈرگز لے کر یہاں سے گئے تھے تو ان کو بٹھایا جائے اور ان کو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر اتارا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے اب واپس مت آنا، آپ نے یورپ کا پہلے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اب آپ ڈرگز لا کر یہاں کیا اور ایسی کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے سفارتی تعلقات بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو بس انہوں نے طالبان انتظامیہ سے بھی کہا ہے کہ بھائی اب آپ ان کا ذرا خیال کریں، اور یہ چارٹر پلین میں ہم بھجوا رہے ہیں، اب مزید ایسا کوئی بندہ نہیں آئے تو ہم بہت سختی سے نمٹیں گے۔ سزا تو اس کو ملی تھی، تو سزا کے مکمل ہونے کے بعد چونکہ اب اس کو مزید یورپ میں نہیں رکھا جا سکتا تو چارٹر پلین کے ذریعے اب اس کو کابل پہنچا دیا گیا ہے۔